ایم کیو ایم ہے یا پیپل پارٹی ہے یا نون لیگ ہے یا عمران خان کی پارٹی ہے، ان کے ساتھ یہ ان سے پیمنٹ لیتے ہیں اور ان کی نیوز، یہ پرسیپشن ہے بالکل ایبسولوٹلی جو ہمیں نظر آتا ہے ان کو، جن کو زیادہ کوریج دی جاتی ہے. اگر الطاف حسین صاحب سنڈے کو ایک سپیچ کر رہے ہیں 3 گھنٹے کی، تو وہ 3 گھنٹے اس کو دکھا رہے ہیں، تو یہ نیوز تو نہیں نا. I mean, it's not fair, I would say, کہ ہائی لائٹ دکھا دیں. ٹیلی فونک ٹاک جو ہے وہ جلسے خطاب کریں، اب 2 گھنٹے اس میں لگایا ہوا آپ نے. ہاں جی، میرا خیال ہے ریسنٹلی میں نے ایک دیکھا اوور 3 hours. تو اور بہت بڑا چینل. یہ اگر اس نے الطاف حسین نے زندگی میں سب سے بڑا اگر کوئی بیڈ سین کیا نا، اس نے 3 گھنٹے کوریج لے کے نا پنجاب میں صاف ہو گیا، ٹھیک ہو گیا. ملک صاحب، یہ جو پرسیپشن ہے کہ جی ہمارے اینکر جو ہے یہ کسی نہ کسی سیاسی جماعت کے ساتھ ہیں، یہ بڑا اسٹرانگ اینکر ہمارے یہاں پہ اینکروں کے بارے میں یا ہمارے جو ٹی وی چینلز کے بارے میں آ گیا ہے کہ ہمارے یہاں چونکہ میڈیا ایک ایسی سوسائٹی، جیسے آپ نے کہا، جو بنیادی سہولتوں سے محروم ہے، جہاں کوئی انفراسٹرکچر نہیں، جہاں گورنمنٹ بہت طاقتور ہے، میڈیا بھی پاور پالیٹکس کا ایک بہت بڑا ستون بن گیا ہے، حکومتیں گرانے اور بنانے والا. اس لیے میڈیا کے اندر جو کچھ دکھایا جاتا ہے وہ اس وقت کے مطابق کہ جناب حکومت کو کیسے تنگ کرنا ہے، کیسے نہیں کرنا، کہاں مفادات پورے ہونے، یعنی وہ قوم کی آواز نہیں ہوتا، وہ لوگوں کے مسائل نہیں ہوتے، بلکہ جو ہائی لائٹ بھی کیا جاتا ہے وہ بھی ایک پلاننگ کے تحت کیا جاتا ہے. دیکھیں ایسے اس کا بڑا سمپل جواب ہے. ہم نے زہر بویا ہے جس کا نام پاکستان ہے 65 سال میں. جب تک آپ انسٹیٹیوشن، کوئی سوسائٹی اپنے انسٹیٹیوشن نہیں نہ ڈیولپ کرتی، وہ وانریبل رہتی ہے. ہمارے یہاں جب پارلیمان کا انسٹیٹیوشن ہی نہیں ہے، جب ہمارے یہاں مطلب آپ کہتے ہیں آپ کی فوج بڑی اچھی ہے، بڑی تعریف ہوتی ہے، مجھے آج تک یہ نہیں پتہ لگا کہ آرمی چیف نے ریٹائر کب ہونا ہے. یہ کون سا انسٹیٹیوشن ہے جس کو یہ پتہ نہ ہو؟ آپ کو کبھی یہ نہیں پتا آپ کی پارلیمنٹ کب توڑنی ہے، کس نے توڑنی ہے، اس نے 5 سال پورے کرنے کہ نہیں کرنے. 4 سال سے آپ کے تینوں ادارے لڑے ہیں. حکومت لڑی ہے عدلیہ سے، عدلیہ لڑی ہے فوج سے. وہ کہتا ہے عدلیہ نے پہلی دفعہ کہا کہ حکومت کے کہ دونوں چیف، آرمی چیف اور آئی ایس اے کے چیف کو آپ کو نکالیں گے نہیں. وزیر اعظم آپ پہ توہین عدالت میں اندر ہوا ہوا ہے. صدر پہ غداری کا مقدمہ ہے، میمو کیس، کہ اگر صدر پہ وہ ثابت ہو تو اس کو پھانسی سزا ہے. یار مجھے بتاؤ، اس پولیٹیکل کیوس کا بینیفیشری ہیز ٹو بی میڈیا. جہاں پہ لیڈرشپ نہیں ہوگی، جہاں پہ انسٹیٹیوشن نہیں ہوں گے، اس کا بینیفیشری اس کیوس کا سارا میڈیا. میڈیا نے کیا ضلالت کی ہے کہ یہاں پہ جو کلیور آدمی تھا نا، اس کو ایک چیز سمجھ آ گئی کہ یہ جو پولیٹیکل سٹرکچر ہے یہ وانریبل ہے، یہ شارٹر رن ہے، انسٹیٹیوشنل بیس نہیں. لہٰذا جو آپ کے ساتھ ٹریجڈی کیا ہے، آپ کے میڈیا کے ساتھ ٹریجڈی ہے، دیر از نو بیریئر ٹو انٹری. آپ ایک اخبار نکالیں، آپ ایک چینل نکالیں، جس کو آپ نوکری دیں گے وہ جرنلسٹ بن گیا. ابھی آپ مجھے کہ طاہر ملک تمہیں نکالا، میں جرنلسٹ نہیں ہوں. اگر میرا بھائی رکشہ چلا رہا ہے، آپ نے کہا یار بات سنو میں تمہیں کیمرہ مین بناتا ہوں، وہ کل جرنلسٹ بن گیا. مجھے دنیا کی کوئی ایک سوسائٹی دکھا دے جہاں پہ بیریئر ٹو انٹری نہ ہو. آپ جب تک ایک سٹینڈرڈ نہیں متعین کریں گے کہ جرنلسٹ وہ ہوتا ہے جس کی اتنی ایجوکیشن ہو، اتنا ایکسپیرینس ہو. تو اس کا ذمہ دار کیا اس کے مالکان ذمہ دار ہیں؟ نہیں، ہم سارے ذمہ دار، ہم پاکستان کو سارے مل کے لوٹ رہے ہیں. صحافیوں کو بھی اسی کیوس میں فائدہ ہے، حکومت کو بھی اسی کیوس میں فائدہ ہے. ظلم ان پہ ہو رہا ہے. یہی کوشچن. میں تھوڑا سا جاننا چاہوں گا، اگر ہم نے ایک سب سٹینڈرڈ آدمی کو کسی سیٹ پہ بٹھا دیا الیکٹرانک کی یا پرنٹ میڈیا کے اندر، تو اس کا ذمہ دار تو مالک ہوا نا، جس نے سارے ذمہ دار ہیں. اس کو تو یہ فائدہ ہے کہ یار تھوڑی سی تنخواہ میں آ جائے گا. مالک کو فائدہ یہ ہے. میری بات دیکھیں، مجھے اگر آپ ڈاکٹر بنا رہے ہیں تو مجھے پتا ہے کہ میں ڈاکٹر ہوں نہیں، میرے پاس MBBS کی صلاحیت نہیں، تو میں بھی کرمنل ہوں. تو جو ویکر جرنلزم میں آ رہا ہے وہ بھی کرمنل ہے، جو اس کو ہائر کر رہا ہے وہ بھی کرمنل ہے، اور جو اس کو اسکرین پہ برداشت کر رہا ہے وہ بھی کرمنل ہے. حل کیا ہے اس کا؟ اس کا حل یہ کہ آپ بیریئر ٹو انٹری لگائیں. اس میں آپ کا جواب ہے، آپ پریزیڈنٹ آف پنجاب PUJ کے صدر ہیں. یونین آف جرنلسٹ کو ایکٹیو ہونا چاہیے کہ جب تک کوئی بندہ ہم سے سرٹیفکیٹ نہیں لے گا کہ اس کی اتنی ایج ہے، اتنی ایجوکیشن ہے، اتنا سٹینڈرڈ ہے، اس کو کوئی نوکری نہیں دے گا. نہیں، لیکن اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں ملک صاحب، میں ان کی طرف آنے سے پہلے، کہ PUJ کا ایون پریزیڈنٹ کو جاب نہیں ملتی. یہاں تو اصل میں جو لاز ہے اس کی امپلیمنٹیشن تو گورنمنٹ کے ہاتھ میں ہے نا جی. آپ نے دیکھے نا، آپ نے میڈیا کس کے حوالے کر دی ہے. 147 لائسنس آپ نے دی. ہر امیر آدمی کین بی دی میکر آف جرنلسٹ. یہی سب سے بڑا گناہ آپ نے کیا. ٹھیک ہو گیا ملک صاحب، بریک لے لیتے ہیں، پھر دوبارہ واپس آتا ہوں. ناظرین وقت اپنے چھوٹے سے بریک کا ملتے ہیں، بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں. اچھا سنوبر صاحب، یہ بتائیے گا کہ
آپ بات کہتے ہیں جی کنٹرول ہونا چاہیے میڈیا کے اوپر. یہاں پی ٹی وی تھا جب الیکٹرانک چینل نہیں تھے, وہ کنٹرول تھا, وہ بن گیا وزیر نامہ یا صدر نامہ, اور جو سوسائٹی کے اصل ایشوز تھے اس نے کبھی نہیں دکھائے. اسی لیے جب الیکٹرانک میڈیا انڈیپینڈنٹ ہو کے باہر آیا تو لوگوں نے پی ٹی وی چھوڑ کے ادھر چلے گئے. یورپ کے اندر ہم دیکھتے ہیں یا امریکہ کے اندر دیکھتے ہیں, چاہے ان کا سی این این ہو چاہے بی بی سی ہو, وہ گورنمنٹ کنٹرولڈ ہے, گورنمنٹ سے اینٹی نہیں وہ جا سکتے. پاکستان میں ایک ڈفرنٹ ہم نے یہ دیکھا کہ جو چیزیں پھر کنٹرولڈ ہوئیں اس سے لوگوں کی پھر دلچسپی ختم ہو گئی. الیکٹرانک میڈیا کیا کرے پھر اس میں؟ آپ نے کہا کہ پی ٹی وی, میں سمجھتی وہ راضی نامہ زیادہ تھا, سر وہی کام کرتا تھا کہ جو کہ گورنمنٹ چاہتی تھی, جو بھی وہ دکھاتے تھے پروگرام. بہرحال وہاں سے لوگوں کا واقعی انٹرسٹ ختم ہو گیا. وہاں پہ جتنے بھی چینلز ہیں وہ گورنمنٹ کنٹرول ڈیفینیٹلی ہے, جیسے کہ ابھی لیاقت صاحب نے کہا کہ آف کام کے وہاں پہ رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں, لیکن وہ ضرور بتاتے ہیں جہاں پہ کسی کی کوئی بھی ایسی نیگیٹیوٹی کی بات آ جاتی ہے, جو کوئی غلط کام ہو جاتا ہے تو وہ باقاعدہ اس پہ بتاتے بھی ہیں اور لوگوں کو اکٹھا کر کے اس کے اوپر ڈسکشن بھی ہوتی ہے. اس کے بعد پھر وہ ایک ایسا پروگرام بتاتے ہیں کہ اب اس کو کیسے درست کیا جاتا ہے, اور بات وہاں برائی سے لے کے اچھائی پہ ختم ہو جاتی ہے. یہاں پہ جو چیز بتاتے ہیں وہ برائی ٹو برائی ٹو برائی ٹو ورس ٹو ورس ہوتی جاتی ہے. اور ہمارے لیے تو ٹھیک ہے کہ ہم پاکستان یعنی اینڈ اس کا کوئی نہیں ہوتا, بس بتاتے چلے جاتے ہیں. ہمارے بچوں کے اوپر بہت برا امپریشن پڑ رہا ہے. ہمارے بچے پاکستان میں آنے سے بالکل منع کر رہے ہیں. اب میری 3 بیٹیاں ہیں ماشاءاللہ, ایک بیٹا ہے, 2 بیٹیوں کی میں نے شادی کی ہے وہیں کے بچوں کے ساتھ, اب تیسری بیٹی ہے. میرا دل چاہتا ہے کہ میں ایک داماد پاکستان سے بھی لے کے جاؤں. نو مام, آئی ڈونٹ وانٹ اینی فریشی, نو دے آر اسکیری پیپل, وہ تو ٹیررسٹ ہیں. اس طرح کا امپریشن یہاں کے پڑھے لکھے بچوں خود پاکستانی وہاں کہتے ہیں. ہاں جی بالکل پاکستانی کہتے ہیں. میرا بیٹا ہے, میرا دل چاہتا ہے کہ میں یہاں سے کوئی بہو لے کے جاؤں, وہ بھی کہتا ہے نو مام, برٹش بورن لڑکی ہونی چاہیے وہاں کی, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو ٹو پاکستان. کہ میں وہاں پہ بیٹھوں گا اور پتہ چلتا ہے کہ دولہے کو اٹھا کے لے گئے اور پھر تاوان مانگ رہے ہیں. یہ چیزیں تو ہمیں میڈیا کے ذریعے پتہ چلتی ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا لیاقت صاحب آپ بتائیں کہ یہ جو پرسیپشن ہے وہاں پر کہ جی وہ دولہا بیٹھے گا اور کو اٹھا کے لے جائے گا, آپ پاکستان آئے ہیں جی, اب یہاں رہ رہے ہیں, کیا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ اوور آل جو پکچر آپ کو وہاں نظر آتی ہے پاکستان کی حقیقتاً ویسے ہی ہے؟ نہیں, ایبسولوٹلی نہیں ہے ایسے. انسیڈنٹ دیکھیں ہر ملک میں ہوتے ہیں, انگلینڈ میں بھی ہوتے ہیں. وہاں پہ جو امریکہ میں بھی کالے لوٹ لیتے ہیں. جی, امریکہ میں بھی کالے بہت, لوٹتے ہیں. بلکہ یہ ہمارے پاس برکسٹن ہے, کالوں کے اس علاقے میں تو پولیس والے دن کو نہیں ڈرتے جاتے تھے دوسروں, لیکن انہوں نے بڑی طریقے سے ان کو کنٹرول کر دیا. وہاں کا میڈیا جو عام پبلک کو نہیں دکھاتا, وہ دکھاتا جیسے لیڈرز ہیں, اگر اس نے غلطی کی وہ میڈیا میں ضرور دکھاتے ہیں, اور پھر یہ بھی دکھاتے ہیں اس کو جیل ہو گئی یا سزا ہوئی. یہاں تو کسی کو پرواہ نہیں ہوتی. یہاں بلکہ اگر سزا ہوتی ہے وہ شرمندگی دکھانے کے بجائے ہنستے ہیں اور ہلاتے ہیں, ہاتھ ہلا رہے ہوتے ہیں لوگوں کے لیے, کہ اور پھولوں کی پتیاں نشاور کی جاتی ہیں کہ یہ جیل میں جا رہے ہیں. یہاں پہ ایسے لیا جاتا ہے. یہ تو سوسائٹی کی پرابلم ہے, میڈیا کی پرابلم تو نا. میڈیا تو اس کو ہائی لائٹ کر رہا ہے جو انسیڈنٹ ہو رہا ہے. انسیڈنٹ ہو رہا ہے, اور یہی چیزیں جو جب میڈیا, اصل چیز ہے میڈیا, ہم کیا دیکھتے ہیں ٹی وی اسکرین پہ, میڈیا جو ہمیں یہ چیزیں دکھلاتا ہے وہ ہم کہتے ہیں کہ. اچھا مجھے تھوڑی سی میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں, کیا میڈیا کا کردار یہ ہے کہ یہ آئینہ ہے جو سوسائٹی میں وہ دکھا دے, یا پھر ایک معلم کا کردار بھی ادا کرے, جی یہ اچھا ہے, یہ اچھائی ہے, یہ برائی ہے, اسے معلم ہونا چاہیے کوئی؟ I think تھوڑا سا معلم بھی تھوڑا سا میرا خیال ہے دونوں چیزیں ہی ہونی چاہیے. یعنی میڈیا کو ریفارمر بھی ہونا چاہیے ساتھ, انفارمر بالکل, اور ایڈوائزر. ہمارا جو بیسک آج ڈسکشن ہے کہ ہم وہاں پہ میڈیا جو کر رہا ہے, میں نہیں کہتا کہ وہ غلط کر رہا ہے, وہ اپنے حساب سے اچھا کر رہے ہیں, لیکن اس کا جو رزلٹ جو دوسرے لوگوں کو امپریشن مل رہا ہے وہ رانگ میسج مل رہا ہے. پاکستان میں بھی لوگ ڈسٹرب ہوتے ہیں جی, جب لاشیں دکھائی جاتی ہیں اور بہت کچھ دکھایا جاتا ہے تو لوگ, میں نے ابھی دیکھا کہ اگر ہم فورن میڈیا دیکھیں تو وہاں آپ کو لوگ بڑے خوشحال نظر آئیں گے, تفریح کرتے نظر آئیں گے. پاکستان کا میڈیا آپ جب بھی آپ آن کریں گے تو آپ کو یہاں دہشت گردی کی نیوز ہوگی, لوگ ڈسٹرب ہیں اس سے. میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں کہ جیسے انڈیا, وہ جب بھی ایڈورٹائزنگ انڈیا از گریٹ, کیا انڈیا میں پرابلم نہیں؟ پاکستان میں میں سمجھتا ہوں کہ اتنے پرابلمس نہیں ہیں, لوگ زیادہ خوشحال ہیں, اچھے لوگ ہیں انڈیا کی بنسبت. وہاں جتنی غربت ہے, جن حساب میں وہاں پہ لوگ رہ رہے ہیں, شاید بہت سارے لوگوں کو یہ معلوم نہیں ہے. لیکن وہ کبھی بھی اگر وہ ڈانس تو کسی کھیت میں کر رہے ہیں, بیک گراؤنڈ میں وہ امریکہ دکھا رہے ہوں گے یا انگلینڈ میں دکھا رہے ہوں گے. اچھا ملک صاحب, میرے پاس ایک میری ملاقات ہوئی گورے سے, صحافی تھے, تو وہ دونوں سائڈ پہ وہ گورا صحافت کرتا تھا, وہاں سے بھی اپنے چینل کو جو بیرون ملک تھا اس کو رپورٹس دیتا تھا, اور پاکستان کے لیے بھی. تو ایک دن میرے سے ملاقات ہوئی تو اس سے میں نے بات کی, میں نے کہا یار کیا ڈفرینس آپ دونوں طرف دیکھتے ہیں؟ تو اس نے یہ کہا کہ بات یہ ہے
کہ انڈیا کے جو سیاستدان ہیں وہ انڈیا کے بارے میں جھوٹ بولتے ہیں لیکن ان کا میڈیا اس کو اور طرح دکھاتا ہے انڈیا کی جو اصل صورتحال ہے. پاکستان کے اندر بھی ایسی ہی صورتحال ہے لیکن عوام یہاں کی خوشحال ہونے کے باوجود اس سے کہیں بہتر ہے انڈیا سے. لیکن ہمارا جو میڈیا یہاں کی جو رپورٹس جاتی ہیں وہ اتنی نیگیٹو جاتی ہیں کہ جس سے ایسے لگتا ہے کہ پاکستان بہت پیچھے ہے, یہاں دہشت گرد سارے بستے ہیں. یعنی وہاں کی اگر فلم انڈسٹری لے لیں, وہاں کا میڈیا کا جو بھی رپورٹس ہوتی ہے وہ پرو انڈینز ہوتے ہیں. وہ انڈیا کی پکچر امیج جو ہے نا وہ جو بیرون ملک پیش کرتے ہیں وہ اتنی ٹارنشنگ نہیں ہوتی جو کہ پاکستانی میڈیا کرتا ہے. دیکھیں ایسے بات نہیں جائے گی کسی آپ جیسے سمجھدار نے کہ دنیا کی جو ورسٹ ڈیموکریسی ہے نا دنیا کی بیسٹ آمریت سے اچھی ہوتی ہے. الٹیمیٹلی 65 سال کی گھسی پٹی گندی غلیظ بیوروکریسی کے ساتھ انڈیا نے رزلٹ پروڈیوس کر دی ہیں تھینکس ٹو ڈیموکریسی. میں جو گزارش آپ سے کر رہا ہوں کہ جب آپ انسٹیٹیوشن ڈیولپ نہیں کریں گے, جب آپ افراد کی سوسائٹی دیں گے, جب پاکستان کے مستقبل کا فیصلہ زرداری اور کیانی نے کرنا ہے, ذوالفقار علی بھٹو نے کرنا ہے, بے نظیر نے کرنا ہے, یا نواز شریف نے کرنا ہے, یا طاہر ملک نے کرنا ہے, یا میر شکیل نے کرنا ہے, تو آپ کا حال کتے والا ہی ہوگا. اس سے بچنے کا صرف ایک حل ہوتا ہے کہ انسان خوبصورتی, بدصورتی, لالچ, دل بڑے کا سب کا مجسمہ ہے, مجموعہ ہے. معاشرے سمجھدار انسان کو انسٹیٹیوشن میں کنورٹ کر جاتے ہیں. اب دیکھیں انڈیا چھا گیا ہے, انڈیا کا جرنلزم بھی انسٹیٹیوشن کی شکل لے گیا ہے. ساری بیماریوں کے باوجود ہمارا صرف فیلئر ہے پولیٹیکل. اب پھر آئے انہی کی طرف. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہم ورکنگ جرنلسٹوں کی بڑی اسپرچول ذمہ داری ہے کہ ہم اس قوم کو سمجھائیں کہ پاکستان کی خوب کدھر ہے, پاکستان کا فیوچر اگر کوئی ہے تو وہ ہے فارن پاکستانی, سمندر باز پاکستانی. لیٹ می ایکسپلین یو وائی. چائنا اور انڈیا ان دونوں کی جو اکانومی میں رائز آیا اس کے پیچھے صرف اور صرف اوورسیز چائنیز اور انڈین کا رول ہے. پاکستان $11 بلین ان کے کھا رہا ہے. ہم ان کی وجہ سے جہاں پہ سکون کی زندگی, یہ جو میکڈونلڈ میں آپ کو لائٹیں جل رہی ہیں نا, ان وجہ سے جل رہی ہیں. ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ بھائی ہمارے اپنے انٹرسٹ میں ہے کہ یہ جو میرا بھائی ہے, جو میرا کزن ہے, یہ جو لنڈن میں بیٹھا ہے, نیو یارک میں بیٹھا ہے, UAE میں بیٹھا ہے, یہ میرے لیے کام کر رہا ہے, یہ میرے لیے عربیوں سے مار کھا رہا ہے, یہ میرے لیے دن رات کام کر رہا ہے. لہٰذا میرا مفاد اسی میں ہے کہ میں اپنی شکل وہاں اچھی دکھاؤں. اور انفارچونیٹلی آپ کے میڈیا میں یہ اویئرنیس نہیں ہے. آئی مسٹ سلیوٹ دیم کہ ایٹ لیسٹ انہوں نے یہ ایشو تو ریز کیا ہے کہ یار خدا کے لیے اپنے منہ پہ کالخ ملتے جا رہے ہو, جو ہمارے لیے وہاں پہ چانس ہے وہ بھی ختم کرتے جا رہے ہو. نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا یہی اگر ان کا بیٹا یہاں سے بیٹی لے جائے, اور ایک لڑکی تو راج کے مکھن کھائے گی نا لندن جا کے, کوئی 4 دیہڑے اچھی وہاں پہ تازی وہاں میں رہے گی, وہ بھی اپرچونٹی گئی. انہوں نے آ کے جو شادی کرنی تھی یہاں پہ انہوں نے دسنا سی بڑے امیر ہو گئے ہوتے, انہوں نے 25,000 پاؤنڈ لگا دینا تھا, آپ کے روزگار ملنے تھے, چاول بکنے تھے, روٹی بکنی تھی. ہمیں اس میڈیا میں بڑا میسیو کمپین چلانی پڑے گی. ہوپ از فار اوورسیز پاکستانی, اور اس کے لیے پاکستان کا امیج بیچو. میں لاسٹ فکرہ یہ کہوں گا کہ انڈیا نے یہ سائنس آپ سے 20 سال پہلے سیکھ لی تھی کہ دنیا ریالٹی سے زیادہ پرسیپشن کی ہے. انہوں نے اپنا سیکولر فیس لے کے آئے, انہوں نے فرینڈلی فیس دیا, جمہوریت کا فیس دیا, انہوں نے ایسا ڈانس کا فیس دیا, میوزک کا فیس دیا. پوری دنیا نے کہا یار یہ ہے وہ جنت جس میں ہم نے جانا ہے. اچھا ملک صاحب, اس کا ذمہ دار زیادہ میں تھوڑا سا جانا, ہماری جو ٹاک شوز ہیں تھوڑا سا بات کروں گا, اس وقت بہت زیادہ ڈومینیٹ کر گئے ہیں. ایوری باڈی ایون ہی از ان پاکستان اور ابراڈ, وہ ہر بندہ جو ہے نا ٹاک شو ضرور دیکھتا ہے. ٹاک شوز ہمارے جو اینکرز ہیں کیا وہ نیگیٹیوٹی جو ہے وہ زیادہ پھیلا رہے ہیں؟ نہیں سر, یہ گیپ ہے. جس کلچر میں نواز شریف, شہباز شریف یہاں پہ فوڈ اسٹریٹ بھی ختم کر دیں,